ہم نے تو اپنی بہنوں کا نکاح بدعتیوں میں کیا ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی زمین جائیداد اور پراپرٹی دے کر بدعتیوں میں کی ہے۔ کرو یہ سلیمان تیمی ہے جنہوں نے صرف سلام کیا تھا تو 25 سال کر رہے ہیں اور انتقال کے وقت رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی، اس لیے رو رہے ہیں موت کے ڈر سے، کیا کہیں اللہ نے توبہ قبول نہ کی ہو۔ ہم تو اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کو نہیں دیکھتے، بس سرکاری نوکری ہے، زمیندار ہے، جائیداد والا ہے، یہ دیکھ کر ہم اپنی بیٹی اور بہنوں کی شادی کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا جرم ہے جیتے جی ہم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو جہنم میں جھونک دیتے ہیں، جبکہ بدعتی کو تو سلام تک نہیں کرنا چاہیے۔ سلیمان تیمی نے بدعتی کیا کہا کہ میں نے 25 سال پہلے سلام کر لیا تھا اور میں 25 سال سے توبہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی۔ یہ احساس ہے ہمارے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صدر جلسہ و ناظم محترم، مدرسے کے ذمہ داران،
اراکین اور ممبران اور اسٹیج پر تشریف فرما باوقار احباب، معزز سامعین، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا ہے اور اب تک آپ نے صبر و تحمل سے سکون اور سنجیدگی کے ساتھ پروگرام سنا اور مزید اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جو سنا ہے اور جو سنایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سنانے والوں کو بھی، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت کچھ سن چکے ہیں، مزید کچھ اور سننا چاہتے ہیں۔ سننے سے زیادہ ضروری ہے کہ جو سنا جا رہا ہے اس کو ہم یہیں پر سنیں اور یہیں پر چھوڑ کر ہم نہ چلے جائیں۔ کچھ لینے آئے ہیں آپ اور پوری رات بیٹھ کر آپ نے اپنی نیند قربان کی، سردیوں کی اس ٹھنڈی رات میں بیٹھ کر آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، تو یہ رات آپ کی بیکار نہ جائے، اور یہاں آپ آئے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کر جائیں، اور جو لے کر جائیں اس کی قدر کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں، اس دنیا کے اندر ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے۔ یعنی یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں ٹیسٹ دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر ہم اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے تو اس کا انعام بھی ہمیں آخرت میں ملے گا، اور ہم ناکام ہو گئے تو اس کی سزا بھی ہمیں آخرت میں ملے گی۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے۔ ایگزام دینے کے لیے ہم اور آپ یہاں آئے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم 100 میں 100 نمبر لائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کوشش کرو کہ جو امتحان ہم دینے آئے ہیں اس میں فل مارکس ہمیں اور آپ کو ملے، ٹوٹل نمبر ہمیں اور آپ کو ملے۔ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں کیسے آزمائیں گے؟ پرچہ آؤٹ کر دیا، سمجھا دیا اور بتا دیا کہ ہم تمہارا ایگزام جو لیں گے، ٹیسٹ جو لیں گے، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی، کس طرح ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اے بچوں شور نہیں کرو، یہ تو جاؤ یا پھر خاموش بیٹھو۔ اس کی نوعیت کیا ہوگی وہ بتا دی اللہ نے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. مسلمانوں ہم تمہیں آزمائیں گے خوف ڈال کر، تمہارے اوپر خوف ڈال کر ہم تمہیں آزمائیں گے، دہشت طاری کر کے. والجوع، بھوکا رکھ کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوکا رکھ کر بھی، یعنی کھانے اور پینے کے سارے راستے بند کر کے، بھوک مری طاری کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. بہت مال ہے تمہارے پاس، اس مال میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، امتحان لیں گے تمہارا. وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. والثمرات، تمہارے پھل فروٹ، اناج غلہ، کھیتی باڑی، اس کو تباہ کر کے بھی، تمہارے پھلوں میں نقصان پہنچا کر بھی، تمہارے گلوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. اور اس کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. ان تمام مصیبتوں میں، ان تمام پریشانیوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں ان کو خوشخبری سنا دو. اور پریشانی جن کو پہنچے، مصیبت جن کو آئے، ان کو ایک دعا بھی بتائی ہے. ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی غم آتا ہے، قالوا، تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، ان کی زبان سے یہ جملے ادا ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے اس دعا کو صرف موت کی دعا سمجھ لیا ہے. فلاں آدمی مر گیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. موت بھی ایک مصیبت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دعا صرف مرنے پر ہی، کسی کی خبر پر سننے کے بعد کہ فلاں مر گیا تبھی ہم یہ دعا پڑھیں گے. نہیں، جب بھی کوئی مصیبت ہمارے اوپر آئے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون الذین اذا اصابتهم مصیبہ. خوشخبری دے دو ان کو جن کے پاس جب کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم روشنی میں کوئی کام کر رہے ہیں اور اچانک لائٹ چلی جائے تو یہ بھی ایک مصیبت ہے. تو لائٹ جب چلی جائے تب بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری کوئی چیز کھو جائے، گم ہو جائے، تب بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں، کسی کے مرنے کی خبر جب سنی جائے تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد یہ الفاظ اور ادا کر لیے جائیں تو بہتر ہے موت کی خبر سننے پر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ بخاری کے الفاظ. تو اس میں چند مصیبتیں بتائی گئی ہیں کہ ہم ان کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے. خوف ڈال کر، کبھی کبھی دیکھ لیجئے کتنا خوف کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور اس وقت بھی ہے خوف کا ماحول.
कभी कभी हम सुन लेते हैं कि नाम लिखाइए जल्दी से एनआरसी में, ये हो रही है और SIR हो रहा है, अगर नाम कट गया तो समझ लो कि आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा और आपको कैंपों में रखा जाएगा। दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया। ये खौफ ही तो है, एक डर ही तो है। तुमसे पहले भी हमने लोगों को खौफ का माहौल डालकर आजमाया। आए मुसलमानों, आए मोमिनों, हम तुम्हारे ऊपर भी खौफ का माहौल तारी करके हम तुम्हें आजमाएंगे, खौफ डालकर भी आजमाएंगे। वल जो तुम्हें भूखा रखकर भी हम आजमाएंगे, भूखा रखकर। हमने नबियों को भी आजमाया, नबी के साथियों को भी आजमाया, सहाबा किराम को भी आजमाया, तो बाद में आने वाले लोगों को हम क्यों नहीं आजमाएंगे? आज तो जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं, दुकान में खैर व बरकत की दुआ, मकान में खैर व बरकत की दुआ। ये दुआ पढ़ लो तो दुकान में खैर व बरकत होगी, ये दुआ पढ़ लो तो मकान में खैर व बरकत होगी, ये दुआ पढ़ लो तो हर जगह आपको ऐसी दुकानें खुली हुई मिल जाएंगी। लेकिन खुद नबी अकरम का हाल यह है, बुखारी शरीफ की रिवायत, कि आप रात में भूख की बेचैनी की वजह से घर से निकल गए, बेचैन थे, घर से निकले, शायद मेरा चेहरा देखकर कोई किसी को रहम आ जाए और कुछ मुझे खिला दे, 2-4 खजूर ही दे दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की बेचैनी की वजह से अपने घर से निकले। जैसे बाहर आए, थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि कोई शख्स चला आ रहा है, अंधेरे की वजह से पहचान नहीं पाए। जब वो करीब आया वो शख्स, तो अल्लाह के नबी पहचान गए कि ये तो अबू बकर सिद्दीक हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा, अल्लाह के नबी ने, आए अबू बकर, इतनी रात में तुम यहाँ कैसे? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह के रसूल, घर में खाने को कुछ नहीं और भूख ने मुझे निढाल कर दिया है, मैं भूख की वजह से घर से बाहर निकल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भूख की वजह से निकले हुए थे, लेकिन अब अबू बकर सिद्दीक भी मिल गए। दोनों और आगे बढ़े कि चलो देखते हैं क्या होता है। एक और शख्स को आते हुए देखा, जब वो करीब आया तो पहचान लिया कि ये हजरत उमर हैं। कहा, उमर तुम इतनी रात में कैसे? हजरत उमर ने भी बताया कि आए अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम, भूख की वजह से मैं घर से बाहर निकला हूँ, मुझे भूख ने बेचैन कर दिया, घर में खाने को कुछ नहीं था, भूख की वजह से मैं घर से बाहर निकल गया हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे भी और अबू बकर को भी भूख की वजह से घर से निकलना पड़ा। तुम चलिए, आइए, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसके घर चल रहे हैं, कुछ न कुछ इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी, अबू बकर और उमर फारूक, ये तीनों लोग अबुल हैसम अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुंचे। अबुल हैसम अंसारी के घर पहुंचे, रात में दरवाजे को दस्तक दी, उन्होंने दरवाजा खोला, सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह, अबू बकर और उमर फारूक खड़े हैं। चीख पड़े, कितने अच्छे मेहमान हमारे घर आए, आज तो बड़े बड़े दिल गुर्दे वालों के दिल पानी हो जाएंगे, कलेजे बाहर निकल आएंगे अगर रात के 2 बजे और 3 बजे किसी के घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए तो। इल्ला माशा। अबुल हैसम अंसारी ने दरवाजा खोला और कहा, कितने अच्छे मेहमान हमारे घर तशरीफ लाए हैं, आइए। अल्लाह के नबी ने अपना और अपने साथियों की वजह बताई आने की, किस वजह से आए हैं। अबुल हैसम, घर में कुछ हो तो दे दीजिए। कहा, बैठिए, अभी इंतजाम करते हैं। तीनों बैठ गए, अपने बाग में गए और ताजा खजूरें तोड़ कर लाए, और खजूरें कच्ची भी थी, पक्की भी थी, हर तरीके की खजूरें तोड़ के लाए और कहा, अल्लाह के रसूल, तो जब तक आप ये खाइए, मैं
ایک بکری ذبح کر دیتا ہوں، میرے پاس بکری موجود ہے۔ بخاری کی روایت، جیسے ہی ابو الحیثم انصاری بکری کو لائے اور ذبح کرنے کے لیے لے کر جانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے ابو الحیثم اس بکری کو ذبح نہ کرو، یہ بکری دودھ دیتی ہے، دودھ دینے والی بکری ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس چھوٹا بچہ ہے جو اسی بکری کا دودھ پیتا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس بکری کو ذبح کر دیا جائے اور پھر تمہارے بچے کو دودھ پینے کی پریشانی آ جائے۔ ہم لوگ تو کھجور کھا کر گزارا کر لیں گے، لیکن تم اس بکری کو ذبح کر کے اپنے بچے کے منہ پر لات کیوں مار رہے ہو؟ نہیں، اس بکری کو ذبح نہیں کرو گے، یہ دودھ دینے والی بکری ہے۔ ابو الحیثم کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، میں اس دودھ دینے والی بکری کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کو ذبح نہیں کرتا ہوں، میرے پاس اس بکری کا ایک بچہ بھی موجود ہے جس کی عمر تقریباً 1 سال ہے، میں اس بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں، بکرا ہے وہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر وہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر اس بکری کو ذبح نہ کرو۔ ابو الحیثم انصاری جاتے ہیں اور اس بکری کے بچے کو لاتے ہیں اور پھر اس بکری کے بچے کو ذبح کر دیتے ہیں، جو 1 سال کا بکرا تھا، بچہ تھا، اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کی بوٹیاں کرتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں جلدی سے کھانا بناؤ۔ گوشت اور روٹی جب بن کر سامنے آتی ہے، دسترخوان لگایا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس گوشت کو دیکھا اور انواع و اقسام کی نعمتوں کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابو الحیثم، یہی وہ نعمتیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا، یعنی ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی، تم نے ان نعمتوں کو استعمال کیا تھا، کھایا تھا تو اللہ کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اے ابو الحیثم، یہی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ اور پھر ایک روٹی اٹھائی، اس روٹی کے اوپر گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی، میں نہیں جانتا اور روٹی کا سائز کیا تھا، کہیں کہیں روٹیاں بڑی بنتی ہیں اور کہیں کہیں روٹیاں چھوٹی بنتی ہیں۔ آپ ہمارے ویسٹ یو پی کی طرف آ جائیں، مغربی یو پی کی طرف، تو وہاں روٹیاں بڑی بنتی ہیں۔ آپ مشرقی یو پی کی طرف آپ چاہ جائیں، کانپور سے اس سائڈ میں الہ آباد پریاگراج کی طرف، اور تو یہاں روٹیاں چھوٹی بنتی ہیں، تو کہیں کہیں روٹی بڑی بنتی ہے اور کہیں چھوٹی بنتی ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم اس روٹی کا سائز کیا تھا کہ وہ بڑی تھی کہ چھوٹی، بس جو لفظ آیا وہ میں بتاؤں، ایک روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر 2 بوٹیاں رکھی، گوشت کے 2 پیس تو ٹکڑے رکھے اور اس کو لپیٹ کر آپ نے ابو الحیثم سے کہا کہ ابو الحیثم جاؤ اس روٹی کو اور اس کے اوپر جو 2 بوٹیاں رکھی ہوئی ہیں اس کو لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، میری بیٹی کو پہنچا دو، آج کئی دن ہو گئے میری بیٹی نے بھی کھانا نہیں کھایا، فاطمہ کو بھی کھانا نہیں ملا۔ ابو الحیثم اس روٹی کو اور بوٹی کو لے کر جب جانے لگے تو ان کی بیوی نے بلایا ادھر آؤ ادھر آؤ، تو وہ گئے اپنی بیوی کے پاس، تو بیوی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے 1 روٹی دی اور 2 بوٹی دی اور اتنا لے کے چل دیے آپ ہیں، جتنا دیا اتنا لے کے چل دیے۔ ارے فاطمہ کئی دن سے بھوکی ہے، ان کی بیٹی لائی، تو انہوں نے کئی روٹیاں رکھ دی اور گوشت تھوڑا بڑھا دیا، اس کے بعد میں کہا کہ جاؤ اب دے کر آؤ، تو اللہ کے رسول نے وہ روٹیاں اور گوشت کا وہ سالن جو انہوں نے دیا تھا واپس لے لیا ابو الحیثم سے اور کہا جتنا میں نے دیا ہے اتنا لے کر جاؤ، اگر میری بیٹی کو پیٹ بھر کر پورا کا پورا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو گے تو پھر وہ رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکے گی، پھر اچھی نیند پا کر سو جائے گی اور اللہ کی عبادت نہیں کر پائے گی، اللہ کی عبادت نہیں کر سکے گی۔ میرے بھائیوں، ہماری تو کوئی دعوت کر کے دیکھ لے، شادیوں میں اگر پتہ چلے شام کو کھانا ہے تو دوپہر میں بھی ہم بھوکے رہتے ہیں تاکہ شادی میں تھوڑا جم کے کھائیں گے، پھر چاہے پورا رات لوٹا لے کے جنگل میں بھاگنا پڑے، وہ منظور ہے، لیکن ہم رات کا کھانا کھانے کے لیے دوپہر سے بھوکے رہتے ہیں۔ ہم ذرا اپنی سوسائٹی اور اپنے سماج کا بھی ذرا جائزہ لیتے ہوئے چلیں۔
اور یہ کون سی دعوت ہے مانگ مانگ کے؟ اچھا ہمیں نہیں بلاؤ گے؟ ارے ہمیں بھول گئے. اور باقاعدہ فون کر کر کے کہتے ہیں ہاں میں آ رہا ہوں، دیسی مرغا بنا کے رکھنا. لگتا ہے کہ یہ راجیو گاندھی ہے اور وہ اس کا نوکر ہے جس کو حکم دے رہا ہے. ارے یہ کوئی مہمانی کا طریقہ ہے کہ میں آ رہا ہوں یہ بنا کے رکھنا، میں آ رہا ہوں 2 کلو مٹن لے لینا، میں آ رہا ہوں وہ ایک مرغا دیسی نہیں ایک اور چلتا ہے آپ کے، ہم لوگ تو جانتے نہیں ہیں یہاں کسی کے، وہ کھسیا مرغا کون سا ہوتا ہے، کھسی والا، وہ سنتے بڑا مہنگا ہوتا ہے. ہاں یہ لے کے چلنا، یہ لے لیجیے گا. الگ ڈیمانڈ ہم لوگ. اللہ کے نبی نے ایک روٹی پر 2 بوٹی رکھ کے کہا اتنا ہی دو. میری بیٹی اگر زیادہ کھا لے گی تو اللہ کی عبادت نہیں کر سکے گی. میرے پیارے ساتھیوں آپ اندازہ لگائیں، بھوک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمایا گیا، ابو بکر کو بھی آزمایا گیا، عمر کو بھی آزمایا گیا. اسی آزمائش کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف ڈال کر بھی تمہیں آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، اور بھوکا رکھ کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. سن 2002 کا وہ دنگا یاد ہے؟ گجرات کی دھرتی پر ہوا تھا. 2002 میں کروڑوں اور اربوں کی بلڈنگوں کے مالک تھے لوگ. آج تک وہ اپنا مکان نہیں بنا سکے جو اس دنگے میں تہس نہس ہو گیا. آج بھی وہ کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں، کرائے کے مکانوں میں جن کی کروڑوں کی بلڈنگیں تھیں. اللہ اگر دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. وہ دے کر بھی آزماتا ہے، وہ چھین کر بھی آزماتا ہے. اگر کسی کے پاس بہت پیسہ ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، کبھی بھی ہاتھ سے جا سکتا ہے. اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ مایوس نہ ہو کہ ہماری تو پوری زندگی غربت میں گزر گئی. کبھی بھی اس کے پاس اللہ رب العالمین پیسے کی اور مال و دولت کی فراوانی اس کے اوپر کر سکتا ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں یہ ٹاٹا برلا کا نام سنے ہیں نا آپ؟ ٹاٹا برلا کا، اس میں ان دونوں میں سے ایک ایسا تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا. آج تو ان کی اولادیں اور اولادوں کی اولادیں اس پر حاوی ہیں، ورنہ ایک دور تھا کہ کچھ نہیں تھا تو اپنا ایک لوٹا بدنا پیتل کا ایک لوٹا ایک ساہوکار ایک امیر کے پاس گروی رکھا تھا، یہ لے لو، مجھے کچھ قرض کے طور پر پیسہ دے دو، جب میں تمہارا پیسہ واپس کر دوں گا تب تم مجھے پیتل کا میرا یہ لوٹا واپس کر دینا. اور آج ٹاٹا اور برلا کا نام دیکھ لیجیے آپ میرے بھائیوں کتنا بلند ہے. جب پیسے کی فراوانی ہوئی یہ اپنا لوٹا لینے کے لیے اس ساہوکار کے پاس گیا اور کہنے لگا یہ لیجیے اور مجھے میرا لوٹا دیجیے. اس نے کہا میں آپ کا لوٹا نہیں دے سکتا. اس نے لاکھوں روپے دیے، اس ایک لوٹے کے بدلے میں کہا کروڑوں روپے لے لیجیے، لیکن اس ساہوکار نے کہا نہیں، میں کروڑوں روپیہ لے کر بھی تمہارا لوٹا واپس نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں دنیا کو یہ دکھاؤں گا کہ ٹاٹا اور برلا کی حیثیت کیا تھی. ہم سے قرض لے کر کام شروع کیا تھا اور آج یہ اس مقام پر پہنچے ہیں، آج کروڑوں کے مالک بن گئے ہو. میں تمہارا لوٹا کروڑوں میں بھی نہیں، اگر ہمت ہے تو خرید کے دکھاؤ ہم سے میرا لوٹا یا اپنا لوٹا. اس نے نہیں دیا، وہ لوٹا واپس ہی نہیں کیا جس کے لیے کروڑوں کی قیمت لگا چکا تھا ٹاٹا نے. نہیں دیا. وہ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے اور لیتا ہے تو میرے بھائی وہ سب کچھ چھین لیتا ہے. کروڑوں کی اربوں کی جائیدادیں تھی ان کے پاس. احمد آباد میں جب 2002 کا دنگا ہوا نظر آتش کر دیا گیا، جلا دیا گیا، دکانیں پھونک دی گئی، ماں بہن بیٹیوں کی عزت اور عصمتیں لوٹی گئی. وہی دور ایسا تھا میرے بھائیوں
کہ جن مسلم عورتوں کے پیٹ میں بچے تھے ان کے پیٹ بھی پھاڑے گئے. پیٹ سے اگر زندہ بچہ نکلا تو اس بچے کو بھی تلوار کی نوک پر رکھ کر اس کو بھی ختم کر دیا گیا. ایسا دنگا تھا وہ. اور آج بھی وہ لوگ پنپ نہیں پائے. آج بھی رینٹ پر رہتے ہیں, کرائے پر. ایسے کئی لوگوں سے میں مل چکا ہوں جو کروڑوں کے مالک تھے, لیکن آج وہ رینٹ پہ رہ رہے ہیں. بڑی مشکل سے ان کے گھر کا گزارا بسر آج بھی نہیں چل پاتا ہے. تو اللہ نقصان مالوں میں, دولت میں, کاروبار میں نقصان کر کے بھی آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. ہم خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے, ہم بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے. وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. وَالْأَنفُسِ, تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. وَالْأَنفُسِ, تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. دیکھیں, ہم نے تم سے تمہارا بیٹا چھین لیا, تم پاگل تو نہیں ہوتے ہو؟ ہم نے کسی بہت امیر آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا, اس کی روح قبض کر لی, دیکھیں اس کی اولاد نالائق تو نہیں ہو جاتی؟ یہ زندگی میری دی ہوئی ہے, ہم ہی نے لے لی. تم سب میری امانت ہو, جب چاہیں گے لے سکتے ہیں. دیکھیں تم صبر کا باندھ تمہارا ٹوٹ تو نہیں جاتا ہے, ہم تمہاری جانیں لے کر بھی آزمائیں گے. اس آزمائش میں میں سمجھتا ہوں جتنے فلسطین کے لوگ آزمائے گئے ہیں کوئی نہیں آزمائے گئے. ہر وقت موت کے سائے میں وہ لوگ رہتے ہیں. غور کیجئے کہ جن کے لیے باہر سے کھانا آتا ہو اور وہ کھانے کے لیے دوڑتے ہوں اور اپنا برتن لے کر کھانے کی طرف بھاگ رہے ہوں کہ ہمیں دیا جائے, اور اس وقت جس وقت وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کھانا لے رہے ہوں اسی وقت ان کو گولیوں سے بھون دیا جا رہا ہو, اس سے زیادہ آزمائش میں کون مبتلا ہو سکتا ہے؟ وہ خوف میں بھی مبتلا ہیں, بھوک سے بھی مبتلا ہیں, مال اور زمین اور جائیداد اور دکانیں اور بلڈنگیں ان کی تاس تاس کر دی گئی ہیں, بنجر بنا دیا گیا اس علاقے کو. وہ مالوں کا نقصان بھی ان کا ہوا ہے, وہ اس آزمائش میں بھی مبتلا ہیں, اور ان کے معصوم بچوں کی جانیں جا رہی ہیں, وہ اس آزمائش میں بھی مبتلا ہیں. ساری آزمائشوں میں جتنا فلسطین کے لوگ مبتلا ہیں, ہم اور آپ نہیں ہیں. ہمیں اور آپ کو تو ایک مصیبت آتی ہے, چار نہیں آتی ہیں, ان کے اوپر تو پانچوں مصیبتیں آ رہی ہیں. خوف کا ماحول, ابھی شانتی ہے لیکن خوف ہے, پتہ نہیں کب یہ اسرائیل جیسا کمینہ ملک, یہ سوروں کی اولاد, پتہ نہیں کب اپنا عہد و پیمان توڑ دے اور کب فلسطین پر پھر حملہ کرنے, ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں بس حملہ کرنے کے لیے. خوف کا بھی ماحول ہے ان کے اوپر. بھوک سے بھی نڈھال ہیں وہ لوگ, جانیں بھی جا رہی ہیں, مالوں کا بھی نقصان ہے. پریشان کر کے رکھ دیا ہے. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ, تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. اور سب سے بڑی مصیبت ان مصیبتوں میں جان ہے. ابھی کسی کا جوان بیٹا انتقال کر جائے, دیکھ لیجئے اس کی حالت کیا ہوگی, اور ماں کی حالت کیا ہوگی. ماں کی حالت, میرے بھائیوں, پاگل ہو جاتی ہے ماں, پاگل جب دیکھتی ہے کہ میرے بیٹے پر کوئی مصیبت آئی ہے, اور پھر پتہ چل جائے کہ میرا جوان بیٹا مر گیا تو اس وقت اس ماں کا کیا حال ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی, اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ان مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت موت کی ہے, اور جب کسی انسان پر یہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ کہہ کر
وہ اللہ سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں صبر کر رہا ہوں کیونکہ ہم سب تیرے ہی لیے ہیں، یعنی تیری ہی امانت ہے اور ہم سب کو لوٹ کر تیرے ہی پاس جانا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب کو لوٹ کر تیرے پاس ہی جانا ہے۔ اور جب کسی کی موت کی خبر سنو یا آپ کے قریبی میں کسی کی موت ہو جائے تو آپ اس دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا لو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما، بہترین ثواب عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے اچھا بدلہ دے، اس سے بہتر چیز دے دے جو تو نے مجھ سے چھینی ہے، جو تو نے مجھ سے چھینی ہے اس سے بہتر چیز تو ہمیں عطا فرما دے۔ ہمارا بیٹا مر جائے تو یہ دعا پڑھیے، آپ کا بیٹا مر جائے تو یہ دعا پڑھیے، کسی کی بیوی مر جائے تو یہ دعا پڑھیے، کسی کا شوہر مر جائے تو یہ دعا پڑھیے، کسی کا باپ مر جائے تو یہ دعا پڑھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس دعا کو اللہ کے نبی صحابہ میں سکھلا رہے تھے۔ اے میرے ساتھیو، جب کسی کی موت کی خبر سنو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اس دعا کو حضرت ابو سلمہ نے اس محفل میں یاد کر لیا اور اپنے گھر آئے، بخاری کی روایت، جب اپنے گھر آئے تو ان کی بیوی نے کہا، ام سلمہ نے، میرے پیارے شوہر آج بہت دیر سے گھر میں آئے ہو، کہاں رہ گئے تھے؟ جواب دیا میری بیوی، آج اللہ کے رسول نماز کے بعد لوگوں کو روک لیے اور آپ نے فرمایا جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچے اور اللہ کسی سے کوئی چیز چھین لے، اس کی محبوب چیز، اس کی پیاری چیز اس سے چھین لے تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا اس کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے جب مجھے یہ دعا بتائی کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا بتائی تو پھر میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ ابھی ہم کتنی مرتبہ یہ دعا پڑھ چکے ہیں یہیں پر، لیکن ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں تو ابھی شاید ہی کوئی بتا پائے۔ ابھی کھڑا کر کے پوچھیں، اتنی بار میں نے یہ دعا پڑھ دی، کتنی بار، ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں تو شاید وہ نہیں سنا پائے گا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرے شوہر نے مجھے بتایا اور مجھے وہ دعا یاد ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے مجھے اس سے بہتر تو عطا فرما، مجھے اس سے بہتر چیز دے دے۔ ام سلمہ کہتی ہے مجھے یہ دعا یاد ہو گئی اور کچھ سالوں کے بعد میرے شوہر سفر میں گئے، کوئی بزنس کرتے تھے، وہ سفر میں گئے اور سفر میں جانے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی اور سفر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب غور سے سنیے گا میرے بھائیوں، آج میں جو چیز بتا رہا ہوں آپ کو بہت غور سے سنیے۔ میرے شوہر سفر میں گئے، ام سلمہ کہتی ہیں میرے شوہر ابو سلمہ سفر میں گئے، وہیں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کی خبر جب میرے کانوں میں آئی اور مجھے بتایا گیا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کی جب خبر میرے کانوں میں آئی تو میں نے یہی دعا پڑھ لی جو میں نے اپنے شوہر سے سنی تھی اور میرے شوہر نے جناب محمد رسول اللہ سے سنی تھی۔ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی یہ دعا میں نے پڑھی، جو میرے شوہر کے انتقال کی خبر جب مجھے ملی تب میں نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کی لاش کو میرے پاس لایا گیا اور میرے علاقے میں میرے آبائی قبرستان میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ مجھے جب بھی ابو سلمہ کی یاد آتی اور میں یہی پڑھتی رہتی،
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। कहने लगी कि एक दिन में ये दुआ पढ़ रही थी कि हम सब अल्लाह ही की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। आय अल्लाह, मेरी इस मुसीबत में तू मुझे बेहतरीन अजर अता फरमा, और जो तूने मुझसे छीना है तू मुझे उससे बेहतर चीज अता फरमा। तूने मुझसे जो छीना है तो मुझे उससे बेहतर चीज अता फरमा। कहने लगी, मैं ये दुआ पर गौर करने लगी, फिर कहने लगी कि मैं अल्लाह से क्या मांग रही हूँ। ऐ अल्लाह, तूने मुझसे जो छीना उससे मुझे उससे बेहतर चीज अता फरमा। भला मेरे शौहर से बेहतर कौन हो सकता है? उम्मे सलमा कहती हैं, मेरे लिए मेरे शौहर से अच्छा कौन हो सकता है? वो तो इस दुनिया से चला गया, उससे बेहतर मेरे लिए क्या मिल सकता है? उससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है? वो तो चला गया, लेकिन मैं ये दुआ बराबर मांगती रही, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। लेकिन सोचती थी कि मेरे शौहर से अच्छा कौन होगा मेरे लिए, वो तो चले गए। कहती हैं कि जब मेरी इद्दत ख़त्म हुई, मरने के बाद शौहर के, बीवी जो इद्दत गुजारती है 4 महीने 10 दिन की, वो 4 महीने 10 दिन जब मेरे पूरे हो गए, जब मेरी इद्दत ख़त्म हो गई, तो इद्दत के ख़त्म होने के बाद एक दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे घर पे आए, दरवाजे को दस्तक दी। उस वक्त मैं एक जानवर के चमड़े को दबाकर दे रही थी। बकरी का खाल होती है, ऊंट की खाल होती है, जो हलाल जानवर हैं उनकी खालों को हम लोग तो हटा देते हैं, बेच देते हैं। वो उस ज़माने में बेची नहीं जाती थी, घर वाले अपने इस्तेमाल में ले लेते थे, उसको दबा कर देते थे। गर्म पानी में बबूल अबूल डालकर उसको खौला कर उसको साफ सुथरा कर लिया करते थे, उसको रंग लिया करते थे, उसका मशक बना लिया करते थे जो पानी भरने के काम आए, या जाय नमाज बना लिया करते थे, या चटाई बना लिया करते थे, उसको घर के काम में इस्तेमाल किया जाता था। फरमाती है कि मैं उस वक्त एक जानवर के चमड़े को दबाकर दे रही थी, दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। मैंने पूछा कौन? बाहर से आवाज आई, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे यकीन ना आया, मैंने दरवाजा खोला तो देखती हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, सामने खड़े हैं। उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने उनको सलाम का जवाब दिया। कहा, उम्मे सलमा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने उन्हें अंदर आने की इजाजत दी। अल्लाह के नबी मेरे घर के अंदर आए, खजूर के पत्तों की चटाई रखी हुई थी, उसी पर आप बैठ गए। मेरे पास खजूर के पत्तों से भरा हुआ एक तकिया रखा हुआ था, पिल्लो, जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। मैंने वो तकिया मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया। आप उसी के ऊपर टेक लगाकर बैठ गए, और बैठने के बाद आपने मुझसे कहा, है उम्मे सलमा, तुम्हारे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो गया है, तुम्हारी इद्दत भी पूरी हो गई है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी के बचे हुए दिन बेकार न जाएं, इसलिए मैं तुम्हें निकाह का पैगाम देने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ निकाह कर लो। अल्लाह के नबी ने निकाह का पैगाम उम्मे सलमा को दे दिया। उम्मे सलमा कहती हैं कि अल्लाह के नबी, ऐसी बदनसीब औरत कौन होगी जिसको आपका पैगाम मिले और वो ठुकरा दे, जिससे आप शादी करना चाहें और वो औरत मना कर दे। इससे बड़ी बदनसीब औरत और कौन हो सकती है? मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, शादी करने के लिए हाँ भी नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे कुछ परेशानियां हैं, मेरी कुछ अपनी मजबूरियां हैं। आपने कहा, है उम्मे सलमा, तुम अपनी मजबूरी बताओ क्या है? बताओ तो, अगर मजबूरी होगी तो मैं नहीं करूंगा। मजबूरी बताओ क्या है? तो उम्मे सलमा कहती हैं कि मेरी पहली प्रॉब्लम ये है, आय अल्लाह के नबी, मैं शौकन बर्दाश्त नहीं करती।
آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں, آپ کی کئی بیویاں ہیں, اور آپ ان بیویوں کے ہوتے ہوئے مجھ سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کا میرا رشتہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہمارے اور آپ کے بیچ میں کبھی کچھ انبن ہوئی اور آپ کی بیویاں اگر بیچ میں بول پڑی تو اچھا نہیں. مجھے یہ چیز برداشت نہیں ہے. آپ مجھے ڈانٹ سکتے ہیں, آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ہماری آپ کی بات الگ, لیکن چونکہ حجرے پاس پاس ہیں, اگر ہمارے اور آپ کے بیچ میں آپ کی دوسری بیویاں اگر بولیں گی تو میں تو طلاق پہ آ جاتی ہوں. مجھے یہ برداشت نہیں ہوتی بے عزتی. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری ذات, میں نہیں چاہتی کہ میری ذات سے آپ کو تکلیف پہنچے, اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری ذات سے آپ کو تکلیف پہنچے اور میں آپ کی کسی بیوی کو انبن کہہ دوں. میں بہت غیرت مند خاتون ہوں, میں سوکنے برداشت نہیں کر سکتی. ہمارے اور آپ کے بیچ میں کبھی انبن ہو, آپ کو ڈانٹنے کا حق ہے, لیکن اگر آپ کی بیوی بیچ میں کچھ بولے گی تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی. پہلی چیز, اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, میں اللہ سے دعا کروں گا, اللہ رب العالمین یہ غیرت بھی تمہارے اندر سے ختم کر دے گا. یعنی ایسی کوئی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ ہماری بیویاں تمہیں کچھ کہیں, میں پہلے ہی سے سب سمجھا دوں گا, اب یہ نوبت نہیں آئے گی, انشاءاللہ میں دعا بھی کروں گا. کہا ٹھیک ہے, آپ نے وعدہ کر لیا, کوئی بات نہیں, لیکن میری دوسری پرابلم بھی ہے. کہا کیا؟ بتائیے دوسری کیا ہے؟ ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی میری دوسری پرابلم یہ ہے کہ شادی جس مقصد کے لیے کی جاتی ہے, نسل بڑھانے کے لیے, بچوں کی پیدائش کے لیے, میں عمر کی اس دہلیز پر پہنچ چکی ہوں کہ وہ مقصد پیدا نہیں ہو سکتا, میں وہ مقصد حل نہیں کر سکتی. تقریباً میں بانجھ ہو چکی ہوں, یعنی بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکی ہوں کہ اب میں بچے پیدا کرنے کے لائق نہیں ہوں. اے اللہ کے رسول, اگر یہ توقع ہے مجھ سے کہ میں شادی کے بعد نسل بڑھے, آبادی بڑھے, تو میں اس عمر کو کراس کر چکی ہوں, شاید یہ مقصد مجھ سے حل نہیں ہو سکے گا. اللہ کے نبی نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, عمر کی جس دہلیز پر تم ہو, تقریباً عمر کی اسی دہلیز پر میں بھی پہنچ چکا ہوں. یعنی تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری عمر بھی کچھ کم نہیں ہے, میری عمر بھی تقریباً تمہاری عمر کو پہنچ چکی ہے, اس لیے مجھے اس سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے. میں تو نکاح نسل انسانی کے بڑھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں, بلکہ نکاح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں یہ تعلیم دے سکوں کہ اسلام میں بیوہ عورت جس کا شوہر مر جائے, اس عورت کو بھی شادی کر کے دوسرا نکاح کر کے اپنا گھر بسانے کا حق ہے, جو آج تک عرب میں نہیں چلتا ہے. میں اس بری رسم کو توڑنا چاہتا ہوں اور یہ حق دینا چاہتا ہوں کہ بیوہ عورت بھی دوسرا نکاح کر کے اپنا گھر بسا سکتی ہے, یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں. اس لیے آئے ام سلمہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر بچے پیدا نہیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے, دوسری شرط بھی آپ کو میری منظور ہو گئی, تو میری ایک شرط اور ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ام سلمہ بتاؤ تمہاری آخری تیسری شرط کیا ہے؟ ام سلمہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی میری تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ ابو سلمہ کا جو انتقال ہوا ہے میرے شوہر کا, ان سے میرے پاس ایک بچہ ہے جو ان کی اولاد ہے, ان کا بیٹا ہے, اس بچے کی پرورش میں کرتی ہوں, اس بچے کا انتظام کھانے پینے کا, اس کی پرورش و پرداخت کا انتظام میرے ذمہ ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے نکاح کر لوں اور اس بچی کو میں اپنے بھائی کو دے دوں, اس بچے کو میں اپنی بہن کو دے دوں یا اپنے ننیال ممیال پہنچا دوں, تو یہ توقع مجھ سے مت رکھنا, میرا بچہ میرے ہی ساتھ رہے گا اور یہ بچے کو تربیت میں ہی دوں گی, میں اپنے بچے کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا آئے ام سلمہ جب تمہارا نکاح میرے ساتھ ہو جائے گا تو میری بیوی ہو جاؤ گی, تو یہ بچہ بھی میرا بیٹا کہلائے گا, اور اس بچے کی کفالت, اس بچے کے پالنے پوسنے کی اور اس کو بڑا کرنے کی ذمہ داری میری ہوگی. میں اس کے لیے
कमाऊंगा और इस बच्चे की जिम्मेदारी और किफायत मेरे ऊपर होगी। मेरे भाइयों, ये तीनों शर्तें जब अल्लाह के नबी ने मान ली तो उम्मे सलमा ने भी निकाह करने से इनकार नहीं किया। और फिर उम्मे सलमा कहती है कि मेरा निकाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से हो गया। एक दिन निकाह के बाद दोनों दस्तरखान पर बैठे और खाना खा रहे हैं। उस वक्त उनको ये दुआ याद आती है कि मैंने ये दुआ पढ़ी थी कि अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा, आय अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे बेहतरीन अज्र अता फरमा और मुझे उससे बेहतर चीज अता फरमा जो तूने मुझसे छीनी है। कहती है कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, मुझसे मेरा शौहर जो छीना था अल्लाह ने उससे बेहतर शौहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल में हमें अता फरमा दिया है। वो कहती है कि दुआ का असर होता है, तो दुआ मांगा कीजिए, दुआ मांगा कीजिए, दुआ का असर होता है। अब वो मसले अलग हैं, फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगना कैसा है, फिर उसमें एक और शर्त लगा देते हैं, फर्ज नमाज के बाद इमाम के साथ दुआ मांगना कैसा है, और इमाम हाथ फेरे तब हम हाथ फेरे, इमाम जब शुरू करे तब हम शुरू करें। मेरे भाइयों, दुआ का कोई मुनकिर नहीं है, दुआ का कोई इनकार कर ही नहीं सकता। मेरे भाइयों, जहां तक बात इमाम के साथ दुआ के है तो उसकी कोई शरई दलील नहीं मिलती कि जब इमाम हाथ उठाए तब हम हाथ उठाएं, जब इमाम चेहरे पे हाथ फेरे तब हम चेहरे पे हाथ फेरें। हर आदमी की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। आप अपनी ज़रूरत अल्लाह से मांगिए, अकेले दुआ मांगिए। दुआ बंदे का पर्सनल हक है, पर्सनल हक है, पर्सनल दुआ मांगिए। दुआ इज्तिमाइयत की है ही नहीं। एक बात बताइए कि जर्जी साहब कह रहे हैं कि अल्लाह मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे नेक बीवी अता फरमा दे, आप कह रहे हैं आमीन, तो फायदा तो जर्जी साहब का हो रहा है, आपका क्या फायदा हो रहा है? अल्लाह मेरा बेटा भी बहुत बीमार है उसको शिफा, आप कह रहे हैं आमीन, तो फायदा तो जर्जी साहब का, आपका क्या है? और आपका बेटा खुद कैंसर के मर्ज से लड़ रहा है तो आप अपनी दुआ मांगिए, अपने बेटे के लिए दुआ मांगिए, अपनी बीवी के लिए दुआ मांगिए। आप अपनी परेशानी अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अच्छी तरीके से, मान लीजिए किसी को ऐसी बीमारी हो जाए जो बताना ही नहीं चाहे, उसके लिए आप क्या दुआ करेंगे? जर्जी साहब क्या दुआ करेंगे? लेकिन जर्जी साहब जानते हैं कि मुझे क्या मांगना है। हम आपसे तो नहीं कह सकते, लेकिन अल्लाह से तो, वो तो उससे तो कोई चीज़ छिपी नहीं है ना, उससे तो कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। मसलन कोई आदमी अय्याशी करता है और अय्याशी करते करते उसको एड्स की बीमारी हो गई, अब क्या कहेगा कि जर्जी साहब मुझे एड्स हो गया, मेरे लिए दुआ करिए। जर्जी साहब के कमीने अय्याशी करता रहा तो एड्स की दुआ, जब अय्याशी करते थे तब नहीं सुने, अब आए हो मेरे पास दुआ कराने के लिए। अब आप खुद दुआ करें, अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूँ, अल्लाह मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए, अल्लाह अगर तू माफ़ नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे अल्लाह मुझे ये बीमारी है, अल्लाह तू मुझे शिफा अता फरमा, अल्लाह मुझे तू दे। आप अपनी परेशानी अपने रब के सामने आप खुद रखेंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने आप को जालिम कह रहे हैं, एक नबी अपने आप को जालिम कह रहा है, मछली के पेट में जाने के बाद वहां दुआ पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह बेशक मैं जालिमों में से था। मेरे भाइयों, तेरी इजाजत के बगैर मैं फला बस्ती में जा रहा था, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चला गया। अल्लाह बेशक मैं नाफरमान, मैं जालिमों में से था। गौर कीजिए, हज़रत यूनुस अपने आप को ये कह रहे हैं, आप भी अपने आप को अल्लाह के सामने जलील कीजिए। इसीलिए तो नमाज में सजदा रखा गया है, क्योंकि सजदा अपने आप को जलील करने का और अल्लाह के सामने अपने आप को रुसवा करने का सबसे बड़ा जरिया है। लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, आज है, कल तेरी बेटी की शादी है ना, कल तुझे मेरे दरवाजे पे आना पड़ेगा, नाक रगड़वाऊंगा। नाक सिर्फ अल्लाह के सामने रगड़ी जाती है, सजदे में नाक और पेशानी दोनों ज़मीन पर,
یہ اس بات کا یقین کا کیا اعلان ہوتا ہے کہ اے اللہ عزیز تو ہے، ذلیل ہم ہیں، تو عزت والا ہے، میں ذلت والا ہوں، ہم میں تجھ میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان۔ اے اللہ ہم زمین کی مٹی سے زیادہ ہے ہی نہیں میری حیثیت کچھ، دیکھ میری سر کی سب سے اونچی چیز پیشانی تیری مٹی پر رکھی ہوئی ہے، زمین پر، میری ناک زمین پر رگڑ رہی ہے۔ اے اللہ میں تیرے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہوں کیونکہ عزت والا تو ہے، سر بلندی پر تو ہے۔ اور یہاں آدمی دعا پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا وہ رب جو سب سے زیادہ بلند ہے، سب سے زیادہ بلند ہے۔ آپ زمین پر ہیں اور وہ عرش معلیٰ پر ہے، یہ فرق ہے۔ صرف اللہ کے سامنے ناک کو رگڑا جا سکتا ہے، بس جو کہتا ناک رگڑوا دوں گا تمہاری، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم کون ہوتے ہو کسی کو ناک رگڑوانے والے؟ تم ہوتے کون ہو کسی کو ذلیل کرنے والے؟ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو پوری دنیا رسوا کرنا چاہتی تھی لیکن رسوا نہیں کر سکی، اللہ نے ان کو عزت دی۔ اور کتنے عزت والوں کو دیکھا ہے جن کو ذلیل ہونا پڑا، رسوا ہونا پڑا، خوار ہونا پڑا۔ تو میرے بھائیو دعا کا اثر ہوتا ہے، دعا مانگیے، رات میں دعا مانگیے، جلسہ ختم ہونے کے بعد اپنے گھر جائیے، وضو بنائیے، گھر کے تنہائی میں چلے جائیے، بالکل اندھیرے والے کمرے میں چلے جائیے، کوئی نہ ہو ایسے روم میں چلے جائیے، 2 رکعت نفل نماز اطمینان کے ساتھ پڑھیے، سلام پھیریے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب کے سامنے مانگیے، اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیے، اور جتنا رو سکے روئیے، اپنے گناہوں کی سیاہی کو اپنے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے صاف کیجئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے خوف سے جس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آ گیا اللہ اس پر اپنی جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں دل سے رونے والا چاہیے۔ جلسے میں تو جرجی صاحب بھی رو دیں گے، آپ بھی رو دیں گے، یہ مگرمچھ کے آنسو ہو سکتے ہیں، جرجی صاحب بھی آپ کو دکھانے کے لیے نوٹنکی کر سکتے ہیں، اور آپ بھی جرجی صاحب کو دکھانے کے لیے ہاں میں بہت اللہ والا ہوں اور آپ بھی رو سکتے ہیں۔ سب کے سامنے روئے تو کیا روئے، اکیلے میں اللہ کے خوف سے آنسو آئیں، وہ ہے اصل رونا، وہ ہے اصل رونا۔ دعا کا اثر ہوتا ہے، اور سب سے بڑی مصیبت موت ہے، اور یہ سب کو آنی ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو موت کا انکار کرے؟ اللہ کا انکار تو کر سکتا ہے، لیکن وہ ملحد جو اللہ کا انکار کر دے، موت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی سچائی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے موت۔ آپ کا دشمن بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک ملحد جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے وہ اللہ کا کے وجود کا انکار کر سکتا ہے، لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتا، اور وہ سب کو آنی ہے، سب کو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ ایک ایک آیت پر غور کرو۔ اور جب موت کا فرشتہ تمہاری روح کو نکالتے نکالتے یہ نرکھرے تک تمہارے حلق تک پہنچ جاتا ہے، جب یہ روح نکالتے نکالتے حلق تک آ جائے، حلق تک تمہاری گردن تک پہنچ جائے، اذا بلغت الحلقوم، جب موت آتی ہے کسی کو نا، منظر یاد رکھیے گا، یہ حادثہ ہمارے اور آپ کے سب کے ساتھ ہونا ہے، سب کو موت آنی ہے۔ موت جب آتی ہے
تو سب سے پہلے جو روح نکلتی ہے وہ پیر کے تلووں سے، یہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ ملک الموت جب روح کھینچتا ہے تو سب سے پہلے پیروں سے، یہاں سے نکلتے ہوئے یہ ایڑی تک آتی ہے، اور یہ حصہ بے جان ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا۔ ملک الموت پھر روح کو کھینچتا ہے، پھر روح پنڈلی تک آتی ہے، والتفت الساق بالساق، پنڈلیوں سے پنڈلی مل جائے گی، قرآن کہتا ہے۔ پھر یہ پنڈلی تک جب روح کھینچتے ہوئے آ جاتی ہے تو یہ حصہ بے جان ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا ہے۔ جس کی بھی روح نکلے گی کنڈیشن یہی ہوگی۔ کبھی کسی مرنے والے کے قریب بیٹھ کر دیکھیے گا میرے بھائیوں، اس کے نیچے کی چیزیں پہلے بے جان ہوتی ہیں۔ روح جب نکلتی ہے تو پیروں کے پنجوں سے نکلتے ہوئے ٹخنوں تک، ٹخنوں سے آتے آتے پنڈلی تک، پنڈلی سے آتے آتے گھٹنے تک، گھٹنے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ پھر روح کو کھینچتا ہے تو یہ روح کمر تک، پھر کمر سے کھینچتا ہے تو روح سینے تک، پھر سینے سے کھینچتا ہے روح حلق تک۔ یہ نرکھرے تک جب روح آ جاتی ہے تو اس وقت آدمی کی آنکھیں اٹھنے لگتی ہیں، سے آنکھیں پھٹنے لگتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مرنے والے کے قریب بیٹھ کر کھلی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اسی کو قرآن کہہ رہا ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب یہ روح نکلتے نکلتے حلق تک، نرکھرے تک آ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ ہر مرنے والا روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے ملک الموت روح نکال رہا ہے، وہ جان جاتا ہے کہ حلق تک روح نکل چکی ہے۔ مرنے والا مرنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے کہ ملک الموت کے پاس رحمت کے فرشتے آئے ہیں یا عذاب کے فرشتے آئے ہیں، میری روح رحمت کے فرشتے لے کر جائیں گے یا عذاب کے فرشتے لے کر جائیں گے، وہ دیکھ لیتا ہے۔ اپنا انجام اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں مر کر کہاں جاؤں، میری روح علیین میں جائے گی یا سجین میں جائے گی۔ جسم یہ تو باڈی تو زمین پہ پڑی رہتی ہے، یہ تو مٹی سے بنی ہے، مٹی میں مل جائے گی۔ اصل چیز ہے روح۔ ایک مردہ آدمی کے انجیکشن لگاؤ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہتھوڑا مارو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ باڈی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، تکلیف روح کو ہوتی ہے۔ ایک بکری کو ذبح کرنے کے بعد کسائی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، بکری کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور زندہ آدمی کو انجیکشن لگاؤ تو آپ کو درد ہوگا، کیوں؟ درد باڈی کو نہیں ہو رہا ہے، درد آپ کی روح کو ہو رہا ہے، روح تو نکل گئی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سوتے ہیں تو رات میں ڈراؤنا خواب دیکھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کوئی چیختا ہے، صبح ہو کے مولویوں کے پاس بھاگ رہا ہے، مولانا صاحب بہت برے برے خواب آتے ہیں۔ تو ڈر کس بات کا ہے؟ تم تو کمرہ بند کر کے سوتے ہو۔ نہیں صاحب رات میں ڈر جاتا ہوں، تو ٹھیک ہے ڈر جاتے ہو، کوئی تمہیں مار رہا ہے تلوار لے کے تو تمہیں تعویذ کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو کمرے میں ہو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ لیٹے ہوئے، تمہیں ڈر کس بات کا؟ لیکن تکلیف آپ کی باڈی کو نہیں، آپ کی روح کو ہو رہی ہے، آپ کی روح کو ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کمرہ میں نے اپنے اندر سے بند کر رکھا، کوئی نہیں آ سکتا مارنے کے لیے، پھر بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ صبح اٹھ رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا جسم پر تو کوئی چوٹ کا نشان نہیں ہے، کوئی خنجر نہیں، پھر آپ کو تکلیف کیوں؟ تکلیف روح کو ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی روح جب نکل جائے گی ہماری باڈی سے تو جو دنیا میں برے کام کیے ہیں اس روح کو تکلیف ہوگی قیامت تک۔ باڈی تو گئی قبر میں، قبر میں نہیں بھی جائے گی تو بس روح نکل گئی، وہ جہاں ہے وہی اس کی قبر ہے۔ کوئی آدمی سمندر میں ڈوب کے مر گیا، اس کی لاش ہی نہیں ملی ہے، تو کیا اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا؟ آپ کہو گے کہ نہیں صاحب وہ تو قبر میں دفن ہی نہیں ہوا تو اس کو عذاب کیوں ہوگا؟ جو مر گیا جہاں ہے وہی اس کی قبر ہے، اسی کو قبر کہتے ہیں۔ آدمی کی روح نکل گئی، جہاں ہے اس کا وجود وہی اس میں، اور اس کے جسم کا تعلق بھی رہتا ہے، روح سے رہتا ہے۔ ہم اپنے مردوں کو جس قبر کے اندر دفن کرتے ہیں، اگرچہ
لیکن عذاب ہوتا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس عذاب کو دیکھ سکے، اور دنیاوی کان میں اتنی طاقت نہیں ہے جو برزخی آوازوں کو کی چیخ کو سن سکے۔ نہیں سن سکتا، نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، لیکن ہو رہا ہے۔ جیسے ہمیں برزخی زندگی کا علم نہیں، کیسے ہو رہا ہے، ہمارے باپ، آپ کے باپ جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عذاب یا ثواب، ہمیں طاقت نہیں ہے کہ ان کی پریشانی ہم دور کر دیں۔ اسی طریقے سے ان کو جو برزخی زندگی میں ہو رہا ہے، ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آ کر اپنی اولاد سے یہ کہہ دیں، بیٹا اپنے آپ کو سنبھال لے، دیکھ میرا کیا حال ہو رہا ہے، تو نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھ لے، اچھے عمل کر لے اور حلال روزی کھا لے۔ جس طریقے سے ہمیں اپنے باپ کے، اپنی ماں کے، اپنے بھائی کے عذاب کو دور کرنے کی طاقت نہیں ہے، اسی طریقے سے ان کو بھی اس دنیا میں آ کر اپنی اولاد کو سمجھانے کی اور ان کو اچھے کام کرنے کی طرف اشارہ کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ وہ آ کر ہمیں اصلاح کر سکیں۔ اس بات کو یاد رکھیے، ہم اس دنیا سے مجبور ہیں، وہ اس دنیا کے لیے مجبور ہیں۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو موت کو، اس روح کو نکلتے ہوئے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس وقت جتنا قریب ہم تمہارے ہوتے ہیں کوئی نہیں ہوتا، اس وقت تمہارے سب سے زیادہ نزدیک ہم ہوتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھیں ہمیں نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کہہ رہا سب سے زیادہ اس کے قریب میں ہوتا ہوں جس کی روح نکل رہی ہے، جو مرنے والا ہے۔ تم سمجھتے ہو باپ قریب ہے بیٹے کے، تم سمجھتے ہو بیوی قریب ہے شوہر کے، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے سب سے زیادہ قریب میں ہوں اس کے، یعنی مرنے والے کے سب سے زیادہ قریب میں ہوں۔ نحن اقرب الیہ منکم، تم سے بھی زیادہ میں اس کے قریب ہوں۔ ولکن لا تبصرون، لیکن تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ مجھے دیکھ سکو۔ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے چیلنج دیا ہے، اور سن لو، گاؤں کے سرپنچ ہو نا، مکھیا ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، چیف منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، پوری دنیا کا سپر پاور امریکہ اپنے آپ کو کہلاتا ہے، ٹرمپ ہو، کیا ہو، سنو، اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا ہے، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے اوپر کوئی سپر پاور نہیں ہے، میں سب سے بڑا ہوں، اگر تم اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا سمجھتے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے اوپر کسی کی حکومت نہیں ہے، میرے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے، میرے اوپر کوئی نہیں، سب سے بڑا میں ہوں، سب سے اونچا میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو ملک الموت جو روح نکال رہا ہے، اس ملک الموت سے وہ روح چھین کر تم اپنے اندر واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے ہو؟ اگر تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے، اگر تم اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہو، تو اس روح کو تم اپنے اوپر، اپنے اندر کیوں نہیں لوٹا لیتے ہو؟ لوٹا لو نا، ارے تم تو پوری دنیا پر حکومت کرتے ہو، اپنی روح کو فرشتے سے چھین کر اپنے اندر واپس لے لو نا۔ نہ اندرا گاندھی لے سکی، نہ راجیو گاندھی لے جا سکے، نہ اٹل بہاری جی لے جا سکے، نہ پرمود مہاجن لے جا سکے، نہ ضیاء الحق لے جا سکا، نہ مشرف لے جا سکے، میرے بھائیو، نہ بے نظیر بھٹو لے جا سکی، نہ شاہ فیصل لے جا سکے، نہ صدام لے جا سکا۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہو تو اس روح کو اپنے اندر دوبارہ
दोबारा वापस लौटा कर दिखाओ। अगर तुमसे बड़ा कोई नहीं है तो फिर अगर तुम्हारे ऊपर कोई हुकूमत नहीं करता तो उस रूह को अपने अंदर लौटा कर तो दिखाओ। तुम आप उस रूह को अपने अंदर लौटा कर नहीं दिखा सकते। इसका मतलब यह है कि तुम बेबस हो और तुम्हारे ऊपर भी कोई हुकूमत कर रहा है। जो हमारे ऊपर उस वक्त हुकूमत कर रहा है उसी जात का नाम है अल्लाह, उसी जात का नाम है अल्लाह। मेरे भाइयों, उस मौत को कामयाब बनाओ। अरे मरना तो सभी को है, मौत को कामयाब बनाओ। आज हम मौत पर नहीं बोलेंगे, न मुझे मौत पर कुछ कहना है, बल्कि इतना बताना है कि मरने के बाद मौत को कामयाब कैसे बनाया जा सकता है, अपनी मौत को कामयाब कैसे बनाया जा सकता है। मेरे भाइयों, मरते तो कोई लोग हैं जो जिहाद में मरते हैं, कुछ लोग हैं जो पूरी उम्र करके बुढ़ापे में मरते हैं, कुछ लोग अस्पताल में एड़ियां रगड़ रगड़ के मरते हैं, कुछ एक्सीडेंट में मर जाते हैं और कुछ पैदा होते ही मर जाते हैं। मौत मुख्तलिफ शक्लों में आती है। लेकिन मुझे ये बताओ मेरे भाइयों, गौर करके कि क्या किसी ने सोचा है कि असली मौत क्या है? मरने वाला मरते वक्त खुश हो और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो और वो मौत का खौफ उसकी आंखों में ना हो। तब आप ये समझ लो कि इस आदमी की मौत कामयाब मौत है। ये आदमी कामयाब है। क्यों? क्योंकि मौत के वक्त ये आदमी खुश है। इसका मतलब यह है कि ये अपने आमाल से राजी है और अपने आमाल से खुश है। आपको बताऊं, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब अल्लाह के नबी के पास आई, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था। आप पानी के प्याले में अपना हाथ डुबोते थे और अपने जिस्म पर मलते थे और कह रहे थे, इन्ना लिल मौति सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ना लिल मौति सकरात। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं। तो हजरत फातिमा रो रही थी और कह रही थी, या अबा, या अबा, या अबता, हाय मेरे अब्बू, हाय मेरे अब्बू की परेशानी, हाय मेरे अब्बू की दिक्कत, हाय मेरे अब्बू की बेचैनी। तो आपने अपनी बेटी फातिमा को पकड़ के कहा, ऐ मेरी बेटी, आज के बाद तेरे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। यानी आज तेरे बाप का आखिरी वक्त है और अल्लाह को प्यारे होने वाले जिब्रील मुझे बताकर चले गए। तो ये सुनकर हजरत फातिमा और रोने लगी। अल्लाह के नबी ने उनका कान पकड़ा और उनके कान में कुछ सरगोशी की, कुछ कहा। और क्या कहा? फातिमा, तुम रोती क्यों हो? अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। फातिमा तू सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, अल्लाह ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। हज़रत फातिमा थोड़ी सी हंसती हैं, लेकिन अपने अब्बू की तकलीफ देखकर फिर रोने लगती हैं। अल्लाह के नबी ने दोबारा उनके कान में जो जुमले कहे सुनिए, फातिमा तुम रोती क्यों? अभी अभी जिब्रील ने मुझे बताया, फातिमा से कह दो, ऐ फातिमा मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, ऐ फातिमा मेरे पीछे पीछे तुम आ रही हो। मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में सबसे पहले अगर मेरी मुलाकात किसी से होगी तो तुमसे होगी। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ और मेरे पीछे पीछे तुम आ रही हो। मेरे खानदान में, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, यानी तुम्हारा इंतकाल होगा और तुम मेरे पास आओगी। मेरे भाइयों, जब हजरत फातिमा ने ये सुना कि पूरे अहले बैत में, खानदान में सबसे पहले मैं अपने अब्बू के पास जाऊंगी, तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, हंसने लगी। अच्छा अच्छा, मुस्कुराने लगी, मुस्कुराने। मौत को जल्दी सुनकर कि मेरी मौत जल्दी हो जाएगी, कोई मुस्कुराता है? अभी आपको पता चल जाए कि कल मरने वाले हैं, अगर पता चल जाए तो आप मुस्कुराएंगे? चेहरे से हवाइयां उड़ जाएंगी। एक माइनर अटैक करता है हमारे दिल पर। डॉक्टर साहब
पैसे की परवाह नहीं करिएगा, जो बोलेंगे दिया जाएगा। लेकिन देख लीजिए डॉक्टर साहब, हमको सही कर दीजिए। तिजोरियों के मुंह खुल जाते हैं। मौत को करीब देखकर जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, वो मोमिन की मौत है। वो मोमिन की मौत है जो मौत को करीब देख ले और मुस्कुराए, वो मोमिन की मौत है। हजरत फातिमा ने जब देखा कि मेरे बाप मुझसे कह रहे हैं कि तुम सबसे पहले मिलोगी मुझसे, तो मुस्कुराने लगी। क्यों? क्योंकि समझ गई कि अब मुझसे मेरे रब की मुलाकात का वक्त करीब है। तो जब रब से मुलाकात का वक्त करीब और मुस्कुरा रही है, मौत का वक्त करीब है और मुस्कुरा रही है, और दुनिया ने देखा कि अल्लाह के रसूल के इंतकाल के 6 महीने के बाद हजरत फातिमा भी इस दुनिया से चली गई। हजरत फातिमा का भी इंतकाल हो गया। मौत को करीब देखकर मुस्कुराने वाला ये मोमिन होता है। मौत के वक्त मोमिन घबराता नहीं है, भागता नहीं है। अगर कोई भाग रहा है, अगर कोई मौत से छुटकारा पा रहा है, बचता है, डर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसके ईमान में कमजोरी है। उसकी रूह डर रही है अंदर से कि मेरे अंदर जहन्नम में मेरा क्या होगा, कब्र के अंदर मेरा क्या होगा। मोमिन मौत को खुशी खुशी गले लगाता है। मोमिन मौत को खुशी खुशी गले लगाता है। हजरत खुबैब को जब सूली दी जा रही थी तो पूछा गया, खुबैब कोई आखिरी तमन्ना है? हजरत खुबैब ने कहा कि हाँ। कहा क्या? 2 रकात नमाज पढ़ना है। काफिरों ने इजाजत दे दी, पढ़ लो। खुबैब ने जल्दी पढ़ ली। काफिरों ने कहा, खुबैब आपके यहां तो नमाज बहुत सुकून से पढ़ी जाती है, लेकिन मैंने देखा कि तुमने 2 रकात बहुत जल्दी पढ़ ली। खुबैब ने कहा, इसलिए मैंने नमाज जल्दी पढ़ ली ताकि तुम्हारे दिल में यह वसवसा ना आए कि खुबैब मौत के डर से लंबी नमाज पढ़ रहा है, मौत के डर से नमाज लंबा कर रहा है। तुम्हारे दिल में ये ख्याल पैदा ना हो कि मौत के डर से मैं नमाज लंबी कर रहा हूँ। मुझे नमाज जल्दी इसलिए पढ़ना है क्योंकि मुझे अपने रब से मुलाकात का वक्त मेरे करीब है। जितनी जल्दी तू मुझे सूली पे लटका देगा, फांसी पे लटका देगा, उतना जल्दी मेरे रब से मेरी मुलाकात हो जाएगी। मौत के वक्त ये ईमान होता है एक मोमिन का। क्या हमारे और आपके पास ये ईमान है? अगर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हम के सच्चे मोमिन नहीं है, हमारे अंदर ईमान की कमजोरी है। अल्लाह के रसूल बीमारी में अपने घर बैठे हैं, आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त। सारी बीवियां आपके पास बैठी हुई हैं और सारी बीवियां कह रही हैं, अरे अल्लाह, हज़रत आयशा कहती है, अरे अल्लाह के रसूल आज आपकी सारी बीवियां आपके करीब हैं। देखिए, एक दिन मरना तो सभी को है, इस दुनिया से जाना सभी को है, लेकिन ये बता दीजिए आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद, आपके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद आपकी कौन सी बीवी सबसे पहले आपके पास आएगी? हजरत आयशा कह रही सारी बीवियां आपके पास बैठी हुई हैं, आप ये बताइए कि आपकी कौन सी बीवी आपके पास सबसे पहले आएगी, यानी आपसे मिलेगी। मौत के बारे में पूछ रही हैं, कौन सी बीवी आपसे सबसे पहले मिलेगी? अब जिसकी कई बीवियां हों वो किसी का नाम कैसे ले सकता है? इसका ले लेंगे तो ये नाराज़, इसका ले लेंगे तो ये नाराज़, इसका ले लेंगे तो ये नाराज़। अल्लाह के नबी ने सारी बीवियों को देखा और बीवियों को देखने के बाद फरमाया कि एक बीवी सबसे पहले मेरे पास आएगी। आप फिर बीवी ने पूछा, हज़रत आयशा ने, कौन सी बीवी? अल्लाह के नबी ने इशारा कर दिया, फरमाया अतवलुकुन्ना यदन, जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। मेरी वो बीवी सबसे पहले मेरे पास आएगी जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। थोड़ी देर तो बैठी रही सारी बीवियां। हजरत आयशा बाहर निकली थोड़ी देर के बाद और सारी बीवियों से कहा, इधर आओ, दूसरे कमरे में चलो। सारी बीवियां दूसरे कमरे में जमा हो गई और दूसरे कमरे में जमा होने के बाद हजरत आयशा एक लकड़ी ले आई और सारी बीवियों के हाथ नापने लगी, देखे किसका हाथ ज्यादा लंबा है। अल्लाह के नबी ने कहा, अतवलुकुन्ना यदन, जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे वो सबसे पहले मेरे पास आएगी। तो हाथ नापने लगी। जब हाथ नापा लकड़ी से तो सबसे ज्यादा लंबा हाथ हजरत सौदा का निकला। कौन सी बीवी का? हजरत सौदा का। सारी बीवियां कहने लगी, सौदा मुबारक हो तुझे,
تو سب سے پہلے نبی سے ملے گی، تو سب سے پہلے اپنے شوہر کے پاس جائے گی، تیرا انتقال سب سے پہلے ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ حضرت سودا بھی مسکرا رہی ہے، چلیے پوری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہ سکی تو کیا ہوا، میں سب سے پہلے جاؤں گی نبی کے پاس، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کے رسول سے ملوں گی، اپنے نبی سے ملوں گی۔ سودا خوش ہیں، موت کو قریب دیکھ کر کوئی خوش ہوتا ہے کیا؟ لیکن سودا کا ایمان تھا، وہ خوش ہیں۔ چلیے پوری زندگی گزار دی سودا نہیں سوچ کر چلیے اللہ کے رسول سے میں سب سے پہلے ملوں گی، وہ خوش تھی کہ سب سے پہلے ساری بیویوں میں میرا انتقال ہوگا، میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گی۔ لیکن جب انتقال ہوتا ہے تو حضرت سودا کا انتقال نہیں ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ کی جس بیوی کا انتقال ہوا اس بیوی کا نام تھا زینب بنت جحش۔ حضرت زینب کا انتقال سب سے پہلے ہوا، ساری بیویاں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی ہیں، یہ کیا ہوا؟ اللہ کی نبی نے تو کہا تھا اطولکن یدن، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، تو سودا کے ہاتھ لمبے تھے، لیکن انتقال ہوا زینب کا۔ ایک بیوی کہنے لگی اب میری سمجھ میں آیا اللہ کے رسول کے کہنے کا مقصد کیا تھا، اطولکن یدن، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ دان و خیرات کرنے والی ہوگی، جو سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی ہوگی، اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ مال لٹانے والی ہوگی، وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تمام بیویوں میں زینب سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والی تھی، یہ کوئی چیز کل کے لیے نہیں چھوڑتی تھی، آج جو کھایا کھایا، جو بچہ سب غریبوں میں تقسیم کر دیا، مسکینوں میں تقسیم کر دیا، اور کل کیا ہوگا اللہ جانے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پر توکل سب سے زیادہ زینب کو تھا، اور سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی زینب تھی۔ تو اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب یہ تھا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، مطلب جو اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والی ہوگی، صدقہ دینے والی ہوگی، یہ مطلب تھا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، موت کو قریب دیکھ کر جو خوش ہو جائے وہ مومن ہے۔ مومن علامت بتا رہا ہوں، آپ اور ہم بڑے بڑے ملا مولوی بھی ابھی ایسے ہی نکل جائیں گے، کوئی موت کے بعد خوش مرنے والا ہوں، ڈاکٹر صاحب۔ میرے بھائیوں، موت جس کے قریب آئے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بڑھتی رہے تو سمجھ لو کہ اس آدمی کے اندر ایمان ہے، اور اپنے ایمان کی وجہ سے یہ مسکرا رہا ہے، ایمان کی وجہ سے۔ اور ڈر ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان تیمی کے جب انتقال کا وقت آیا تو رو رہے تھے، لوگوں نے کہا ایک دن سبھی کو مرنا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ سبھی کو جانا ہے، آج نہیں تو کل مرنا تو سب کو۔ انہوں نے کہا میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، آج سے 25 سال پہلے مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، اس گناہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ پوچھا کیا گناہ ہو گیا تھا؟ کہا میں نے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا، میں نے ایک مرجیہ کو، میں نے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بدعتی کو سلام مت کرو۔ من آوى محدثا فعليه لعنت اللہ، جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دے، کسی بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرائے، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ بدعتی کو سلام مت کرو، بدعتی سے کو اپنے گھر میں پناہ نہ دو۔ 25 سال پہلے میں نے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا، اور 25 سال سے توبہ کر رہا ہوں، ڈر لگتا ہے اللہ نے میری توبہ قبول کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی۔ ہم نے تو بدعتیوں کو اپنی لڑکیاں دی ہیں، ہم نے تو بدعتیوں کو اپنی بہنیں دی ہیں، کس منہ سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی ہے؟ ہم نے تو اپنی بہنوں کا نکاح بدعتیوں میں کیا ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی زمین جائیداد اور پراپرٹی دے کر بدعتیوں میں کی ہے۔ غور کرو، یہ سلیمان تیمی ہے جنہوں نے صرف سلام کیا تھا تو 25 سال سے توبہ کر رہے ہیں، اور انتقال کے وقت رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی، اس لیے رو رہے ہیں موت کے ڈر سے۔ کیا کہیں اللہ نے توبہ قبول نہ کی ہو تو ہم کہاں جائیں گے؟ اور ہم تو اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کو نہیں دیکھتے، بس سرکاری نوکری ہے، زمیندار ہے، جائیداد والا ہے، یہ دیکھ کر ہم اپنی بیٹی اور بہنوں کی شادی کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا جرم
जुर्म है। जीते जी आप अपनी बेटियों और बहनों को जहन्नम में झोंक देते हैं, जबकि बिदाती को तो सलाम तक नहीं करना चाहिए। सुलेमान तैमी ने बिदाती कि क्या कहा कि मैंने 25 साल पहले सलाम कर लिया था और मैं 25 साल से तौबा कर रहा हूँ, पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की होगी या नहीं की होगी। ये एहसास है हमारे अंदर। जलसा सुनेंगे रात के 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक, जो सुनेंगे यहीं झाड़ के चले जाएंगे और सोचेंगे अभी फजर की आज़ान, ये पूरी रात जो आप जागे हैं यहाँ पर, अब जो भी फजर की नमाज का पाबंद हो वो अपनी मस्जिद में जाकर देख लेना इस जलसे का कितना असर हुआ है। आपके गांव की मस्जिद आपको सुबह बता देगी कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में जो जलसा हुआ था वो कितने % कामयाब हुआ और कितने % नाकाम। ये आपके मोहल्ले और गांव की मस्जिद आज सुबह फजर में गवाही दे देगी और बता देगी कि आपका जलसा कितने % कामयाब हुआ। तो जिसके हाथ लंबे होंगे मेरे भाइयों, दान और खैरात करने वाला सबसे पहले वो मुझसे मिलेगी। तो मौत के वक्त खुशी होनी चाहिए। 2:50 हो चुके हैं तकरीबन मेरे भाइयों, 10 मिनट बाकी रह गए हैं 3 बजने में। मुझे बोलते बोलते पौने 2 घंटे से ज़्यादा हो गया, पौने सवा घंटे से ज़्यादा हो गया है। अब आप लोग उठने भी लगे, जाने भी लगे। जब आया था तो ऊपर तक तिल रखने की जगह नहीं थी, और अब मैं देख रहा हूं कि आपकी कंडीशन क्या है, क्योंकि रात में अब 2 और 3 बजे तक जलसे नहीं चलते। अब जलसे 12 और 1 बजे तक ही कामयाब होते हैं, उसके बाद ठंड की रातों में लोग नहीं बैठते हैं। इस मदरसे के लिए मैं आपके सामने दामन फैलाता हूं। मौत पर भी तकीर सुनी है आपने और आजमाइश पर भी तकीर सुनी है आपने। ये दुनिया है इम्तिहान का घर, यहाँ हम टेस्ट देने के लिए आए हैं। इस टेस्ट में हमें और आपको कामयाब होना है और उसका बदला हमें अल्लाह क़यामत के दिन देगा। आइए, आप हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। पिछली साल भी आप प्रोग्राम लेना चाहते थे लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था, नहीं दे सका। इस मर्तबा बहुत ऊपर से जुगाड़े वगाड़े लगा कर कहीं दाएं बाएं करके आप लोगों ने प्रोग्राम लिया और मिला। इस इदारे के लिए मैं इसी मोहब्बत का हवाला देते हुए आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे हाथ में आप क्या देना चाहते हैं, मुझसे आप कितनी मोहब्बत करते हैं, मेरे हाथ में भी आप दे दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा, आपके अजर को ज़ाय नहीं जाने देगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या आमीन, हम जो आजमाइश तेरी तरफ से हमारे ऊपर आए, हमें उस आजमाइश में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा, हमें उस इम्तिहान में कामयाब होने की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन, जब तक जिंदा रख इस्लाम पर रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।